سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں یہ خطبے دا میں ترجمہ نال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جس نے اپنے نور وچوں اپنے حبیب دا نور ساری کائنات بنان تو پہلے پیدا فرمایا۔ جنہوں یہ سمجھ نہیں آیا تو ایک باری پھر میں پڑھ لیں۔ یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، ایقان ہے، اور یہی مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جس نے اپنے نور وچوں اپنے حبیب دا نور ساری کائنات بنان تو پہلے بنایا ہے۔ وشرفہ بالنبوۃ، انہاں اس ویلے نبوت نال مشرف فرمایا۔ وآدم بین الطین والماء، جدوں انسانہ دے ابا جان دا جسم اجے مٹی تے پانی دے درمیان سی۔ ابا ہوئی جڑے نے ساڑے وہ اجے بنائے نہیں گئے سن، سرکار ادوں بھی نبی سن۔ وَنَبُوَّتُهُ الْمُقَدِّسَةُ، انہاں دی پاکیزہ نبوت مستمراتن جاری و ساری ہے، فی الارض وچ زمین دے، والسماء وچ آسمانہ زمینہ وچ بھی جاری تے آسمانہ وچ بھی جاری۔ وَمُنَزَّةٌ عَنِ الشَّيِّ الزَّوَالِ وَالِانْقِطَاعِ، تو انہاں دی نبوت زائل ہون تو تے قطع ہون تو پاک تے صاف ہے۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَىٰ، درود تے سلام ہوئے ساڑھے آقا تے جنہوں رب نے مصطفیٰ فرمایا ہے۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُجْتَبَىٰ، مڑ درود تے سلام ہوئے انہاں دی اولاد اتے جیڑی رب نے پوری دنیا وچوں چن لئیے۔ وَأَصْحَابِهِ الْأَصْفِيَّاءِ، مڑ سلام ہوئے انہاں صحابیاں تے جنہوں رب نے مصطفیٰ واسطے چن لیا ہے۔ کہ دیتے بھی آکو سبحان اللہ، اور چاکو سنی کی علامت یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر مچلے اور صحابہ کے نام پہ پھڑکے
مینوں نہیں پتا ایتھے دا ماحول کی ہے، گل میں کرنی ہے او جڑی حق ہے۔ کون سمجھ آئی؟ ہاں نوٹ چھوٹ نہیں دیکھنے میں نے، گل وہ کرنی ہے جڑی حق ہے، پاویں کسے نے داد دینی ہے پاویں نہیں دینی، تواڈے وچوں ایک دی داد دی مینوں لوڑ نہیں، نگاہ مصطفیٰ دی لوڑ ہے۔ بگڑی بناتے مصطفیٰ ہیں، پار لگاتے مصطفیٰ ہیں، کائنات کا مرکز مصطفیٰ ہے، کائنات کا منبع مصطفیٰ ہے، رب کے نائب اعظم مصطفیٰ ہیں، نائب اکبر مصطفیٰ ہیں، علت العلل مصطفیٰ ہیں، حقیقت الحقائق مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین مصطفیٰ ہیں، شفیع المذنبین مصطفیٰ ہیں، امام المرسلین مصطفیٰ ہیں۔ جے او راضی تاں رب راضی، جے او ناراض تاں رب ناراض، اگر کسی کا بیڑا تیر جائے وہ بھی مصطفیٰ تیراتا ہے، تو جے کسی دا ڈوب جائے تاں بھی مصطفیٰ تو ہی ڈوبتا ہے۔ ہن بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اصل الرسول ذات مصطفیٰ ہے، باقی باتیں بعد میں، اہل بیت و اصحاب کی بات کرتے ہیں، نبی بھی بعد میں۔ ادھر مینوں تکو سارے، مینوں تکو میرے اہل بیت و اصحاب تو بعد کی بات ہے، نبی بھی بعد میں، پھر جی رسول بھی بعد میں، فرشتے بھی بعد میں، پہلے مصطفیٰ۔ اب جس کو جتنی نسبت رسول اللہ سے ہوتی چلی جائے گی وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ گل ساری اے نعرہ میں مروندہ پتران، گل ساری اجے مجمع پورا نہیں بولیا، گل ساری اجے بھی یہ بولے ہو، گل ساری۔ ابھی تو میں نے آیت بھی نہیں پڑھی کہ میں نے آیت کیا پڑھنی ہے، تقریر کیا کرنی ہے، اجے تو موضوع متعین ہی نہیں ہویا۔ گل ساری ولایت کی بات کرو، گل ساری غوثیت کی بات کرو، گل ساری حسنین کے حسن کا ذکر کرو، گل ساری سیدہ زہرا کے لگتے جگر ہونے کا معاملہ ہو، گل ساری جنت کی عورتوں کی سرداری ان کی ہو، گل ساری صدق صدیق ہو، گل ساری عدالت عمر ہو، گل ساری حیائے عثمان ہو، گل ساری شجاعت علی ہو، گل ساری بلال کا کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہو، گل ساری تمہارا میرا بہتر امت بننا ہو، گل ساری۔ بات تو حضور کی ہے۔ اٹھ کے نعرہ مارے بلائیں پڑھیا، اٹھ اور اچھا بولو۔ ایک گل رب غفار دیئے، ایک پسند یارے غار دیئے، ایک پسند یارے غار دیئے۔ اچھا جی حوالہ یاد نہیں، کتاب سوچنے دو، کیا سنانا ہے نصاب سوچنے دو، مولا علی کی زندگی میں کوئی سوال تو لاؤ کہ مولا علی نے کہا ہو کہ جواب سوچنے دو۔ نعرہ حیدری بھی گل سرکار دیئے۔ اور آپ سوچو علی کون ہے، اتھے ہی گل کر لینے ہیں۔ چلو نہ 2 دونے 4 نہ 4 دونے 8 نہ 8 دونے 16 نہ 16 دونے 32 نہ 32 دونے 64۔ آؤ گل اتھے ہی کر لینے ہیں، علی کون ہے؟ مصطفیٰ اٹھیں تو نالین سیدھی کرنے والے علی، مصطفیٰ چلیں تو رکاب تھامنے والے علی، مصطفیٰ چلیں تو لگام تھامنے والے علی،
او بیلیا جس کے غلاموں کا یہ حال ہو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ قبلہ سمجھ آ رہی نا سارے انہوں؟ آپ خود سوچیں ایک گل ساری سرکار دی، نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، دھرتی پاک نہیں کی تھی، رب نے کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جتنے سارے رسول سجدہ کرن تھا اتنی پاک ہے، تے رکھے نو نا متھے، کی رکھے زمین تے متھا، متھا اے متھا، تو زمین ساری پاک نہیں ہوئی، تو آمنہ دے لال نے ننہ جا قدم رکھیا تھا، ننہ جا قدم، 1.25 لاکھ نبیوں کے ماتھے ٹکے، زمین ساری پاک نہیں کی رب نے، اور آمنہ کے لال نے ننہ سا قدم رکھا، رب نے فرمایا محبوبہ زمین دے مشرق بھی پاک تے مغرب بھی پاک۔ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، کھڑک کے بولو، لبے لبے۔ ایک اے بھی کرولا ہے جنہوں بابا خادم چنگا نہ لگے نا تو وہ نعرہ نہیں لانا، چکو لیں اتحان کرو، گل سنو گل سنو گل سنو، حق تے تو سو بھی سمجھو، اے بھی سمجھن سارے، جنہوں بابا نہ چنگا لگے چپ ہو جاؤ۔ او ٹھہرو 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 جڑیاں، او ٹھہرو جڑیاں، مسالہ چوکھا ہو گیا، او ٹھہرو جڑیاں، گل میں نو کرتے لین دینا، اے دودھ تے دودھ تے پانی تے کر لین دے میں نو، اے تو انہوں میں سمجھاواں تے صحیح لبیک ہے کیا؟ بابا نہ چنگا لگے تو بندے چپ، او بھائی بابے نے نا، بابے کا نعرہ ہے لبیک، بابے دی تو قسمت چنگی ہے، بابے نعرہ لایا ہے، اے بابے دی قسمت وچے، وگرنہ پترو اے چپ ہو کے نہ بابو، اے بابے دی گل نہیں جے، اور یا رسول اللہ کہنا گل ساری سرکار دی ہے۔ ٹھہرو، اجے بھی ٹھہرو، اجے بھی ٹھہرو، اور بابے اور چنگے نہ لگن مندے نہیں بولتے، میں چنگا نہ لگا مندے چپ ہو جا سکتا، آئے صحیح نہیں، میں کسی کو اچھا نہ لگوں تو میں جتنا مرضی ہے زور مارا، گل ساری سرکار دی، وہ چپ رہے گا، نہیں بولے گا، بغض میرے نال ہوئے گا، نعرہ حضور دا نہیں لائے گا، لا حول ولا قوہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ تو بابے رہاں دے دادا پردادا اور بھی نیسن پیدا ہوئے، ایس کتے دا دادا پردادا لکڑ دادا کوئی نہیں سی، ادوں بھی لبیک یا رسول اللہ ہے۔ اے نعرہ لانا لے پہلے جنے دا نام مولا علی ہے، سبحان اللہ، پہلے جنے دا نام کی ہے مولا علی، اور تو اندسہ میں کدو نعرہ ہونا لایا، پھر اس تو بعد تساں لبیک دا نعرہ مارنا ہے، تو پھر بابے خادم واسطے نہیں مارنا، ہاں ہاں حضور واسطے مارنا ہے، اے نعرہ لانا حضور واسطے ہے، نہ جمال الدین واسطے لانا ہے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، لو لاکھ کا تاج تو آمنہ کے لال کے سر پر ہے، سبحان اللہ، کملے ہو گلہ نو سمجھو، تو چپ نہ رویا کرو، کوئی پارٹی ہے فلانی پارٹی کو کیا ہے، لا حول ولا قوہ، حضور نے اٹھ کے فرمایا، حضور نے فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی قافلہ آ رہا ہے حملہ کرنے کا، سارے آنکھیں مندے ہیں، 40 بندے حضور دے خاندان دے دابتے ذوالشیرہ اسے کہتے ہیں، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میری کوئی مدد کرے گا، سارے چپ، جس طرح تو آڑے تو سکتا تاری، خاموشی، 11 سالہ دا ایک منڈا اٹھیا، پتلیاں پتلیاں لتاں ہو دیاں، ایک 11 سال کا لڑکا اٹھا، اس نے ہاتھ یہاں رکھا، یہاں یہاں، اے نبی قرض نہیں چھوڑتا پتر، مصطفیٰ قرض نہیں چھوڑتے، اگر 11 سال کے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا نا تو اس 11 سال کے بچے کے لیے ایک دن مصطفیٰ نے بھی فرمایا من کنتو مولا، من کنتو مولا، اور چپ نہ رہنا، من کنتو مولا،
میرے نبی نے بولا میں تھوڑے چہرے والے دیکھاں گا 11 سال کی عمر میں اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا تے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے چپ سن اس 11 سالاں دے منڈے اٹھ کے آ گیا لبیک 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 اور اچھا بولو اس لیے اس واسطے مہربانی فرمایا کرو سارے بولیا کرو اے مہربانی کریا کرو اے گل بابے دی نہیں گل ساری سرکار دی اے گلاں حضور دیاں نے نعرے پرانے نے ہاں بابے کی خوش نصیبی بابا بھی اس کھاتے وچ آیا ہے جدے امام علی ہے سبحان اللہ میری خوش نصیبی میں اس کھاتے وچ آیا تواڈی خوش نصیبی تسی اس کھاتے وچ آ گئے سبحان اللہ یہ تو ساڑی خوش نصیبی ہے یہ بس رولا ہے نا بس سوچاں بڑیاں ہوئیاں اساں گل کر دیتی جی اسی اس ٹیم وچ ٹر جا سا کیڑی ٹیم وچ ٹر جا سو ٹیم حضور دی ہے زمین حضور کی ہے آسمان حضور کا ہے ہوائیں حضور کی ہیں بادل حضور کے ہیں موسم حضور کے ہیں فرشتے حضور کے ہیں حور و غلمان حضور کے ہیں جنتیں حضور کی ہیں لوح و قلم حضور کے ہیں عرش و کرسی حضور کی ہے جنت پہ نام حضور کا ہے فرشتوں کے ماتھوں پہ نام حضور کا ہے حوروں کی آنکھوں میں نام حضور کا ہے غلمان کے ماتھے پہ اور سینے پہ نام حضور کا ہے یہ بندے حضور کے ہیں خدا بھی حضور رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول لبیک سب کچھ حضور کا ہے سبحان خود خدا حضور کا ہے بے شک پھر سن لو خود خدا حضور کا پھر بولو خدا جے تو ان کوئی پوچھے رسول اللہ کا کیا ہے انہوں آگ چبل دیا پترا منہ بند رکھ کون سی چیز مصطفیٰ کی نہیں ہے جب خدا ہی مصطفیٰ سبحان اللہ اور خدا ہے بھی مصطفیٰ کا اور سنتا بھی مصطفیٰ کی ہے مندہ بھی مصطفیٰ دی ہے بے شک یہ بھی دھیان رکھنا مندہ بھی مصطفیٰ سندہ بھی سب مصطفیٰ کا ہے اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے جو خدا کا ہے مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ توجہ جی توجہ پکے والے ذرا نہ توجہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاسی بہ جاؤ بندیاں دے ذہن ادھر ادھر ہو جاندے سب مصطفیٰ کا ہے بے شک بے شک خدا بھی مصطفیٰ کا ہے اور ادھر توجہ تکے نا توجہ ہوگی نا کہ پچھے پترو تمہاں گرمی لاگی چھڑو پرا گرمی عشق دی چنگی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سبحان اللہ اے گرمی جڑی ہے نا اے پترو ایک دوزخ دی آگ بجھا دے گی توجہ رکھو توجہ صرف گلہ چند لمبیاں چوڑیاں نہیں ہونگیاں تھوڑیاں ہونگیاں کم دیاں ہونگیاں میں اولیاء کا ذکر کروں گا آج عرس کی محفل ہے مگر میں ٹردہ چاج نہ لامبے چجا نہ ٹریا کرے اتھے آم دیا بہنیاں ساری میں شروع کر دیا ولی یوں ہے ولی یوں ہے ولی یوں ہے ولی یوں ہے کران گا ضرور میں ولی دی گال پر میں بے چجا نہ سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا سبحان اللہ سبحان اللہ تند سدھی کیڑی ہے پہلے ذکر مصطفیٰ ہو بے شک پہلے ذکر مصطفیٰ ہو جن کے صدقے میں اولیاء ہیں پہلے ذکر مصطفیٰ ہو جن کے صدقے میں انبیاء ہیں پہلے ذکر مصطفیٰ ہو جن کے صدقے میں معرفت خدا ہے
پہلے مصطفیٰ کا ذکر ہو تاکہ رب کی رحمت کھل جائے، اور ہم اتنا نام لیں مصطفیٰ کا کہ کھڑا ہونے سے پہلے رب ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دی رحمت نو جوش دلانا ہوئے تو نہ ہی محبوب دا لئی دا، سبحان اللہ۔ اے دھیان رکھنا، اون جو دی رحمت اور کھل دی نہیں تو جتنے ولیوں دا میں ذکر کرنا سارے ہی کر دے رہے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود کل جنا ایک آیا قوال، نا سیدہ ابو بکر، انہیں کی تھی قوالی سنا کے جان لگا تو انہیں کہا جی اجازت دیو نا، کیا دیو؟ مولوی نعت خان نقیب قوال، مولوی نعت خان نقیب قوال، جدوں یہ آکھر نہ اجازت دیو تو مطلب ہوندہ ہے لفافہ دیو۔ اے میں مزاق نہ کردہ، اور تکو جنہیں نعت پڑھی نے تھیلا چکے ہو بے جاندن دعا بھی نہیں منگی، اساں سارے پہ دعا منگ دے سے نا، نہیں انہوں دے نصیبان وچ، انہوں دے نصیبان جو ایسی ہو لائے گئے۔ ایک منٹ رک دے تے دعا کے پتا، اٹھ فریدہ ستیا جا میلہ ویکھن جا، متے تینوں ملے بخشیا ہے تو ہی بخشیا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نصیبان دیاں گلاں ہو دیاں۔ مولوی قوال نقیب نعت خان، اگر انہاں وچ کوئی عاجزی ہوئے اور حضور دی محبت دائمی آ جائے، اے ہی داتا اے ہی خواجہ۔ جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں۔ تو قوال نے سنائی، قوالی بابے فرید رنو تو آکے جی اجازت دیو، کہ دیو؟ انہاں آکے جا بچہ اللہ رحم کرے، اس آکے جی اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا خدا خیر کرے، اس آکے جی حضور اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا بچیا دعا تو تیرے واسطے کر دیتی، اس آکے حضور میرے نکے نکے بچے نے انہاں واسطے اجازت دیا۔ جدوں انہیں گلنگ کی دیا نا چونکہ محبوب الہ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوائد الفوائد شریف میں جو علا حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کریم سے جب اس نے 3-4 مرتبہ قوال نے کہا کہ اجازت دو تو آپ نے فرمایا دائیں بائیں دیکھا، کھجور دیاں گٹھلیاں پہ ہوئیں سن 8 رڑکاں کھجور دیاں گٹکاں، او گٹکاں چوک کے فرید نے ہاتھ بھی چلائیاں تو فرمایا ہاتھ کھولے نا، اینج کر کے پکڑا کے فرمایا سنبھال کے لے جاویں راہ وچ ڈاکو ڈوکو بھی ہیں۔ تو انہیں جنہیں دل میں جا گیا، انہیں کہا لو جی میں نوں گٹکاں پڑھا دیتیاں نے ہاتھ چ، اے جا کے دباواں گا، اے اگن گیاں وڈیاں ہون گیاں پھل دیون گیاں، میں قبر وچ ہوواں گا پوترے پھل کھان گے۔ فرید کہہ دیتا ہے میں نوں، دل وچ جیسے ہی خیال آیا تو فرمایا پتر مٹھی کھول کے ویکھ۔ تو جدوں انہیں مٹھی کھولی تو گٹکاں سونے کی ہو چکی تھی۔ نظام پاک فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء میں برابر میں کھڑا تھا، تو جب وہ چلا گیا میں آگیا میرے بابا اے گٹکاں تے کے پڑھ کے بھوکیا جے سونا بن گیا، تو کہنے لگے فقیر فرید کو محمد کے نام کے سوا کچھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہون بولو لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مقصد آج عرس کا بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اولیاء کا مطلب کیا ہے؟ نقش بندی چشتی سور وردی قادری سلسلوں کا مطلب کیا ہے؟ اے پیر بیٹھے اور سید پاک بیٹھے اور اونچیاں شانہ آلے بیٹھے اور وڈیاں رفتتاں آلے بیٹھے، تو ساں علماء بھی تھے تشریف فرماؤ، صوفی حضرات بھی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ خدا کو حاضر جان کر بتلاؤ ان محافل کا مقصد کیا ہے، ان مجالس کا مقصد کیا ہے، عرس کا مطلب کیا ہے، اور میلاد کا مطلب کیا ہے، ماہانہ و ششمائی و سالانہ پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ اولیاء ایجنٹ ہیں، ایجنٹ اولیاء ایجنٹ ہیں، ایجنٹ جیسے پی آئی اے کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور جیسے ایئر بلیو کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی وہ گلف لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی دبئی ایئر لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں،
ترکی ایئر لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں، سعودی ایئر لائن کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ اولیاء ایجنٹ ہیں، اور یہ ایجنٹ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہے، یہ مصطفیٰ کے ایجنٹ ہیں، یہ رسول اللہ کے امتیوں کو پکڑتے چلے جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ محافل ایک لحاظ سے ایک جال ہوتا ہے اولیاء کا۔ پھر سن لو، صوفیاء کا ایک جال ہے، ایک جال جس میں یہ بندوں کو پھنساتے ہیں اور اپنے آقا کے قدموں میں لے جاتے ہیں۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، گل ساری سرکار دیئے، ساری زندگی داتا صاحب کا مشن یہی رہا، ساری زندگی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مشن یہی رہا، ساری زندگی فرید الدین گنج شکر مسعود کا مشن یہی رہا، ساری زندگی اہل بیت کا ذکر مشن یہی رہا، ساری زندگی میرے بابا غوث پاک کا مشن یہی رہا، ساری زندگی ہر دنیا کے فقیر کا مشن یہی رہا۔ وہ بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، انہیں کبھی حلوہ دکھاتے ہیں، کبھی انہیں جلوہ دکھاتے ہیں، کبھی ان کو پیار اور محبت سے ان کے سینوں کو بھرتے ہیں۔ بندہ جب ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے پیار سے اس بندے کو مصطفیٰ کے قدموں تک لے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا تک پہنچ جانا۔ ایک باری پھر بولو، کہ مطلب حضور تک پہنچیا، کتھے پہنچیا بندہ؟ خدا تک۔ نہیں، ہاتھ یہ عید ہینج کر کے دسو، کتھے پہنچیا؟ خدا تک۔ حضور تک پہنچنے کا مطلب ہے خدا تک پہنچ جانا۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ خدا کے بندوں، رسول اللہ تک پہنچنے کا مطلب ہے خدا تک پہنچ جانا۔ حضور کی محبت عین خدا کی محبت ہے، حضور کی رضا عین خدا کی رضا ہے، حضور کی اتباع عین اللہ کی اتباع ہے، حضور کا عشق عین اللہ کا عشق ہے، حضور سے نسبت عین اللہ سے نسبت ہے، حضور کی گلی کو چھوڑنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، اور حضور کی گلی میں آنا خدا تک پہنچ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا، من آتانی فقد آتا اللہ، ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن عازانی فقد عاز اللہ۔ فرمایا، لوگوں جس نے میری اتباع کی، کوئی شک نہیں کہ اس نے خدا کی اتباع کی ہے۔ لوگوں جس نے میرا انکار کیا، کوئی شک نہیں کہ اس نے خدا کا انکار کیا۔ لوگوں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کوئی شک نہیں کہ اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر فرمایا، ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اگر کوئی مجھ محمد کو محبوب بنا لے تو پھر دل میں یہ نہ لائے اب خیال کہ کوئی اور خدا ڈھونڈوں گا جس سے محبت کروں گا۔ جس کا میں محبوب بن جاتا ہوں خدا محبوب بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بابا تیرے تے قربان ہے، اور بابا تیرے تے قربان ہو جانے۔ ہر ایک نسبت وہیں جاتی ہے۔ ہاں، یہاں سادات کی محفل ہے، اس میں اور بات ہے۔ یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک شعر سنانا چاہوں گا آپ کو۔ ولی کی ویسے ہی نسبت بہت بڑی شے ہے، ولی کی قوت بڑی ہے۔ سرکار تو سرکار ہے، سرکار کی تو بیان بھی پوری مجھ سے نہیں ہو پائے گی۔ سرکار کی حقیقت کو بندوں میں سے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی رات کو حضور واپس لوٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم شریف کے اندر کھڑے ہو کر پوچھا تھا حضور سے، حضور اللہ کیسے ہے؟ اللہ کے ہو جائے، او دا حسن و جمال کے ہو جائے، اللہ دی وصف بیان فرماؤ، او دے حسن بیان کرو۔ حضور نبی پاک نے حتیم میں کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق سے فرمایا، انظر الیہ،
فرمایا مینوں پوچھدا ہے کہ رب کے ہو جائے میرے ال تک ہوئے ابو بکر من رانی فقد رال حق او جس نے محمد کو دیکھ لیا خدا کو دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی حضور کی حقیقت بیان کیا ہو سکے اولیاء کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں. پھر یہاں پر سادات کے بارے میں بھی سید وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے. انہوں نے فرمایا باج آواز ادا رسیلی لگتا ہے شعر علونا. اب یہاں پر کوئی نعت خان نعت پڑھے تو اس کی آواز ہو لہجہ ہو مزہ بھی آئے. میرے جیا گلا پھٹیا ہویا نہ کوئی رنگ نہ کوئی ساز نہ کوئی ہون ہاں بالکل مرا ہوا کٹا ہوا بندہ تو کیا مزہ آئے گا. میاں صاحب فرماتے ہیں باج آواز ادا رسیلی لگتا ہے شعر علونا دودھ اندر جے کھنڈ ملائیے مٹھا ہوندہ ہے دونا. ولایت ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے اور اگر ولی سید ہو اے دیتے سبحان اللہ اتنی اچھی سننا چاہتا ہوں میں چھت مسجد دا کمبے. ہاں اہل بیت کے نام پر بھی اسے لڑکر کے صحابہ دے نام تے بھی ہیں پے ورقیدے علیہ دی نشانی ہے کہ ذکر صحابہ ہو تو ان کے چہرے گلاب بن جائیں اور جب ذکر اہل بیت ہو تو گلاب مہکنا شروع کر دے ہو. جس بندے دے چہر میں ویسے میرا تجربہ بڑا ہے. سٹیج پر بندے ہوں سامنے بندے ہوں دائیں بندے ہوں آگے پیچھے بندے ہوں میں نے سارا پتہ لگ جاندہ ہے. غیب کا علم نہیں میرے پاس دائی والا تجربہ ہے. غیب کا علم اور ہوتا ہے دائی کا تجربہ اور ہوتا ہے. پترو جی 7واں 8واں مہینہ ہوئے دائی پیٹ تے ہاتھ بھی نہیں رکھ دی ہے نہیں کر کے تک کہ آدھی ہے 7واں مہینہ ہے او دا تجربہ دستا ہے 6واں مہینہ ہے یا 7واں مہینہ ہے. ہم کوئی دائی سے کم نہیں ہے. داڑھی چٹی ہو گئی ہے اونج مہندی لا کے لال کیتی ہوئی. پترو ساڑھا تجربہ ہے ایسا چہرہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں ایمان کس بلندی پر ہے. اللہ سبحان اللہ. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر سنو ولایت ہی بہت بڑی شے ہے. عرس کے موقع پر آپ ہیں میں نے تو بھی نہ آیت پڑھی نہ وہ آگے بس وہیں سے شروع کر دیا خطبے میں سے. ولایت ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کے ولی کی یہ قوت و طاقت ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف سنن ترمذی حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ کے بندے کو پانی پلایا ہو اس نے کی پلایا ہو پھر بولے ہے پانی ہون اے نہیں اتھے لکھیا ہے پہ مرید ہوئے. مرید کا پھر عالم کیا ہوگا پہ جیدی ساری زندگی سیوا بچ خدمت بچ گزرے صرف ایک واری کسے اللہ دے کسے بندے نے پانی پلایا. حضور فرماتے ہیں یصفو آل النار یوم القیامہ قیامت کے دن ہیں جو دوستیاں دیا ہیں پریاں دے پرے لین لگی ہوئے گی جہنمی کھڑے ہوں گے ایسے پوری لین لگی ہوئی ہوئے گی. نبی پاک فرماتے ہیں سامنے سے یمر رجل من آل الجنہ وہ بندہ مومن گزرے گا حضور کا غلام ولی کامل سامنے سے گزرے گا. وہ دوست کی اس کو بولیں کہ روکو روکو جنیاں روکو. وہ بندہ رک جائے گا. وہ کہے گا تعارفونی بابا جی میں نو پچھانے ہیں میں کون ہاں. وہ جہنمی کہے گا. کون کہے گا اچھا بولو جہنمی. اب جو کتے کی طرح بک بک کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں نا کہ ولی کی نسبت کیا فائدہ دیتی ہے ذرا آمیں اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو اس حدیث کا جواب دے میں. جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو نماز بھی نہیں بخشوا سکتے کوئی کسی کو کچھ نہیں بخشوا سکتا. پترا نماز ایک پاسے رہ گئی یا پورا دوست کی ان جنت وچ جان لگتی. سبحان اللہ. دھیان رکھنا نبی پاک فرماتے ہیں یہ لین سڑی کھڑی ہوگی دوستیوں کی اور سامنے سے جنتی گزرے گا. وہ اس کو کہیں گے اتعرفونی کیا آپ نے ہم کو پہچانا آپ نے ہمیں پہچانا. وہ کہے گا کون ہے. وہ کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ میں وہی ہیں جس گلاس پانی در پیش کیتا ہے. اے اللہ کے ولی کے عرس پر آنے والو تمہارا یہ آنا ضائع نہیں ہے. ادھا گھنٹہ تو مینوں ہو گیا سرکار کران دیاں کملیو تو میرے تو پہلے ندخان بھی زور مار دے رہے ہیں انہوں تو پہلے بھی تلاوت ہوئی ہونی ہے انہوں تو پہلے بھی محفل ذکر دی جاری ساری رہنی ہے. کملیو رب ایڈا لجپالے جے پھل کے بھی نام او دے محبوب دا کوئی لے لوے جنت او دے بھی نصیب وچ لکھ دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا بولو یا رسول اللہ
یا رسول اللہ علی آپ بلکہ زندہ آباد، بلکہ آپ میں سے کسی کی آنکھ نہیں دیکھتی. ہاں اگر یہ سجدوں میں کوئی کامل ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی مولویوں میں ولی ہو، بزرگ بیٹھا ہوا ہو، تو میں اس کے کتوں کا کتا، نوکروں کا نوکر. پترو آسان میں اپنی گل کردہ، میں چونکہ تساں پورے مجمع تو نکھٹو نکمہ نلائق کم تر بندہ، میری تو اکھنی اتنی، میرا ایمان حضور کی ذات پر ہے. میں آپ تو نہ دیکھ رہے ہیں مگر حضور پر میرا ایمان ہے. حضور نے فرمایا جس ٹائم کوئی محفل لگتی ہے اور اس میں اللہ کا اور ذکر ہوتا ہے میرا، ہن کرے اے نہ سمجھ لینا تھے میرا کتھوں کڑیا ہے. حضور نے فرمایا انا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر میں ہوں. اس میں کہو سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے آیت ہوئی نازل، چاچو اور نل سنیا بٹ، اے آیت نازل ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان. عبداللہ بن عباس حضور کے چچے کے بیٹے، حضور کے کزن، دوڑتے ہوئے حضور کی برگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اے جڑا اللہ دا ذکر دلوں نوں اطمینان دیندا ہے، اے ذکر کنج کریے تے اے ذکر کیے؟ حضور پہلے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا چاچے دیا پترا ادھر میرے ال تک تے میری گل سن. انا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر خود مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حدیث قدسی ہے عرس کی محفل پہ آنے والوں، یہ حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ٹائم کوئی بندے بیٹھ کر ذکر الہی کی محفل سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کو فرشتے آسمانوں سے اتر کر گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون اعلی الذکر. فرمایا زمینوں میں پھرتے ہیں اللہ کے فرشتے اور وہ ٹو لگاتے ہیں، کتھے بیٹھے ہوئے حضور دے غلام، کتھے بیٹھے ہوئے حضور دے غلام. یہ سارے محلوں سے گھومتے ہوئے جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجمع کو ڈھانپ، شخفون باجنحتہم، اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. محفل جاری رہتی ہے، آسمان دنیا سے لے کر تخت الصراط تک اس محفل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہم نہیں دیکھ رہے، فرشتوں نے ابھی بھی چادر رحمت کی تنی ہوئی ہے. پھر ثم عرجوا الی السماء، اختتام محفل پر وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. پروردگار عالم ان سے پوچھتا ہے محفل میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا تیرا ذکر ہو رہا تھا، جنت کا سوال کرتے تھے، دوزخ سے تیری بارگاہ میں پناہ لیتے مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار عالم فرماتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، پھر میرا رب ان فرشتوں سے فرماتا ہے تم سارے گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم. اس پوری محفل میں بچے، بڈھے، جوان تے، مرد تے، عورتاں، ایک بھی میں نہیں چھڑیا، سارے انو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اب یا علی. آپ کو اس محفل میں آنے کی برکت کا بتلانے لگا ہوں. سب کو بخش دیا. قد غفرت لہم، قد غفرت. او یرا ایک گل میرے نال بولو، پاویں جڑے عربی آندی ہو تو بولو، نہیں تو عربی نہیں آندی، عربی ڈھولن دا پیار تے آندا ہے نا. قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا. ہن جاگ دے ہو، گل بڑی چس والی ہے. حدیث بخاری و مسلم متفق علیہ. اجے وہ سنن ترمذی علی اتھے ہی ہے، وہ بھی سنانی ہے. اجے وہ جڑا پانی پلانے والا ہے. پہلے تو آپ کو بتلاؤں کہ آپ پر کیا ہو رہا ہے فضل، اور مجھ پر، ہم سب پر. اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں، حضور فرماتے ہیں وقال ملک من الملائکہ، فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ، ملکم منل فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ اٹھتا ہے، وہ کہندے اللہ جی
اللہ فرماندا ہے جی وہ کہندا ہے فیہم فلانن ہے میرے صوفی بھائی مولوی بھائی غور کرو تو انہوں چس نہ آوے تو جڑے پیسے نہیں جی دیتے واپس تھوڑی جی میں پیار نال مزاح بھی کرانا چس نہ آوے تو گل کرنا فیہم ادھر پیر جی بیٹھنا ادھر میں انہوں ویکھاں پچھوں اے پترو تو دھیان کرے پانی پی لو دھیان کرو فیہم فی نہیں نال بولنا ہے فی پھٹ تینوں ترے لگے اور آکھے دے میرے واسطے میری گل نہیں سننی پانی میں نو پلانا اور میں نے پڑھا گل سننی ہے نا کرما لیا میں پاویں تسعی تھے فوت ہو جاواں پھر بھی جنت جاواں گا جو ذکر مصطفیٰ کے غلاموں کا ہو رہا ہے میری فکر نہ کرو گل والے پاسے توجہ کرو فیہم وہ فرشتہ کہتا ہے کون کہتا ہے بہت سیانا ہے فرشتہ پلا ہوئے اس فرشتے دا بڑا پلا ہوئے کدے مینوں مل جاوے اللہ دی قسم ہے تو او دے میں پر چوما جڑے کڑ کڑا کے دیتے ہیں وابیاں دا لک بن کے رکھ دیتا ہے وابیاں دا لک بن دیتا ہے وہ فرشتہ آدھا ہے وہ فرشتہ کہندا ہے یا الہی اے ہمارے رب تو آدھا ہے سارے بخش چھوڑے تو کیا آدھا ہے سارے بخش دیتے اللہ جی فیم فلانن انہاں وچ ایک بندہ ہے لیسا منہم انہاں وچ ایک بندہ ہے جیڑا انہاں وچوں نہیں ایک گل تے ببلو پتہ لگ گئی وچ ہونا ہو رہے وچوں ہونا ہو رہے سبحان اللہ ایک گل تے پتہ لگ گئی وچ ہونا ہو رہے وچوں ہونا او پھر بولو وچوں ہونا او ادھر سید کوئی بیٹھا ہوا ہونا تو اہل بیت وچوں ہیں تو باقی سارے جڑے بیٹھے ہو اہل بیت دی محفل وچا اللہ ہی جانے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے تو جے انہا وچ آن آلا جنمی نہیں تو وچوں والے کتوں جنمی ہو سکتی فرشتہ کہتا ہے ویم فلانون انہا وچ ایک بندہ ہے انہا وچ ایک فیم ہے انہا وچ لیسا منہم پر وچوں نہیں یہ عجیب جی گل فرشتے کی تھی پلا ہوئے انہیں گل کی تھی وابیاں دا تائیں تو میں کہا لک پنے آ اس آ کہا انہا وچ ہے انہا پر وچوں اگلی گل سنو کے کہتا ہے انما جال حاجت یا اللہ انہیں تو منہ بولیا ہی نہیں ہو کنگنیاں پا کے بیٹھا رہے یہ باقی سارے لگے رہے ذکر فکر سرکار تیرے محبوب کا نام درود ذکر سبحان یہ تو بولیا ہی نہیں یہ چپ کر کے بیٹھے رہے تو آدھے سارے بخشے یہ بولیا ہی نہیں یہ جڑے نہ بولے ہو سنو ہون تک جڑے چپو معروم تو تساں بھی نہیں ہو جھڑے ہو اے ساڑا اپنا ذوق ہوندہ ہے ایسا بلاندے رہتے ہیں ہاتھ دھکتے کرو اینج کرو اینج کرو اللہ دی قسم ایسا تو بندے نے دڑا کے مار دیں دے ہاتھ اوپر کرو حالانکہ پولیس نے پتہ ہے کہ انہوں ہاتھ چورا دے ہاتھ اٹھے ہینڈ اپ ہاتھ اساں ساری دیاڑی مجمع ہاتھ اٹھے کراندے رہتے ہیں پھر بھی تہاڈی مہربانی ہے تساں نال ساڑا دیں دے ہو ساتھ دیں دے ہو باقی یہ ساڑا اپنا ذوق شوق ہے اساں دیاں اچھے بولو ناویں بولو پھر بھی کم بڑھ جاؤں قرآن دی قسم بڑھ جاندہ ہے بالکل نہ بولو بھائی داویں کم بڑھ جاندہ ہے بولو یا نہ بولو محفل وچ آ جاؤ سبحان فرشتہ آدھا ہے انہا وچ ہے ایک بندہ جڑا انہا وچوں ہے وچ پر وچوں ہے وچ پر وچوں ایہی گیم ہے وچ پر وچوں نہیں انما جو لحاجت یا اللہ وہ تو اپنے کسے کام آیا یارا بات اچھ گل کرنے میں
اتنا کیا نا بٹ نو بہت تیاری دی ضرورت ہے. یہ بٹ اگر میرے ساتھ کوئی آیا ہوا بندہ یہ حرکت کرتا تو موبائل سمیت ہی جانا. میرے کلیجے دے ٹکڑیا تو پھر مینوں آتا میرے نال رکھو. نال کس طرح رکھا؟ اساں تے بندے نو پہلے پتر مار دیں کیا کرتے ہیں؟ ہاں مارنا. ایک بندہ آیا میرے کو مرید ہونے میں بیت ہو, میں کہا میں بندے کو پہلے آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں. وہ نس گیا اسے میں مرید نہیں ہونا. حالانکہ بات یہ صوفی سمجھتے ہیں اکھاں پھوڑنے دا مطلب ہے ایسا پہلے انہوں انا کر دیں. پہلے سن تے سمجھنا پھر سرکار تک لے جا سانتے ہیں. تو جد تک بندہ انا نہ ہوئے گل بن دی. استاد کو تساں جاؤ سکھن واسطے, استاد آ کے الف دو زبران تو تساں آخو الف دو زرین, وہ آگے بندے دیا پتران تساں نہیں وہ کہے گا بھائی جی پھر آن ان میں پھنسے رہو گے آگے نہیں چل سکو گے. استاذ کی بولی بولنی پڑتی ہے پھر آن بھی سدھا ان بھی سدھا. لو پھر توجہ کرو میرے کلیجے کے ٹکڑوں. ان میں ایک آدمی ہے, ان میں سے نہیں ہے. انما جاء لحاجت, یا اللہ وہ تو اپنے کسی کام تو رستے بچو لنگدا پہ اسی انہیں تکیا پیڑ شڑ لگے ہے بندے شندے بیٹھے ہوئے اللہ گلہ ہے وہ بھی آ گئی ویکھاں تو صحیح کی ہوں ہے. یا اللہ نہ تیرا نام لیا نہ تیرا ذکر کیتا, چپ کر کے تماشا ویدا رہا ہے. یا اللہ انہوں بھی بخشدہ پہ. اب اپنے دلوں کے کانوں سے سننا اس کا فرمان جسے رب رحمان کہتے ہیں. فرمایا اوم القوم لا یشقا جلیسہم, تیری نظر اس پر ہے جو اس محفل میں آیا ہے اور میری نظر اس پر ہے جس محفل میں وہ آیا ہے. اور میں نے تو ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے سب کو ہی معاف فرمایا. قبلہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے نے میں نے ایک گال دسو اے صرف خالی جلیس ہو ہم. اے حضرت جی بیٹھے ہوئے نا حضرت جی, تو حضرت جی کول بلال صاحب بیٹھے ہوئے اے جلیس نے اس ویلے. اگر ولی کے پاس بیٹھنے والا جنتی ہے تو ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے کا عالم کیا ہو. ایک گھڑی پاس بیٹھنے والا, حدیث بخاری ہے میں پھر کہہ رہا ہوں, حدیث مسلم ہے میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر ولی کا ہم جلیس بدبخت نہیں پھر ولی کا مرید کیسے بدبخت ہو سکتا ہے. باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گوانڈ رہندہ سی جنا ایک اگ دی پوجا کردہ سی. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے. اس جنے نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا تو بابے بھی نہیں چڑھیا. اے بابے اکدے اکدے نہیں, اکدے اکدے تو تھکدے تھکدے. ہم تو اک جاتے ہیں نا. اے بابے, ہاں اے بابیاں دی کوالٹی ہوتی ہے, کوالٹی اکدے نہیں تھکدے بھی. بابے ہونے بھی لگے رہن. اس آگا میں بھی کلمہ نہیں پڑھنا, بابے آگا میں بھی نہیں چھڑنا. اس آگا ہم نے کلمہ پڑھنا نہیں, بابے آگا میرا کام ہے میں تینوں کہیں جاواں, تو نہ پڑھ میں کہیں جاؤں گا. 40 سال گزر گئے. کتنے؟ بابے انہوں نے تبلیغ جاری رکھی تو ایک دن ہے اس آگا یار میں نو چھڑ دے یار میرا مذہب سچا ہے. بابے انہوں نے اور کوئی جلال بچائے تو بابے انہوں نے آگا جی تیرا مذہب سچا ہے بال ہو آگ, اگ دی پوجا کردہ ہے نا تو انہوں آدھے ہیں خدا اگ وال دو میں وچ جاندے ہیں. جی تیرا مذہب سچا ہے اگ تینوں چھڑ دے گی, تو بندہ ہے نا اگ دا تو تینوں چھڑ دے گی. تو میں دشمن ہوں مینوں چھاڑ دے گی. تو جی رب میرا سچا ہے تو بچاں گا میں تو سنے گا تو. اس آگا لاؤ جی اگ لگ گئی جی, چنگی اگ لگی نا. تو بابے انہوں نے ہاتھ نپیا ہینج کر کے ہاتھ نپ کے دوئے اگ وچ ٹر گئے. تو نہ سڑیا با یزید تو نہ سڑیا بندہ. بابے انہیں گھبرا گئے, وہ دوئے کو نہ سڑے. بابے انہیں آگ وچ آ گئے یا اللہ یہ کیا ہے. غیب سے آواز آئی پہلے اپنا ہاتھ تو دیکھ یہ کیا ہے. سبحان اللہ. او پترا جے بدبخت بندہ بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے
رب لاج ان کے ہاتھ کی رکھتا ہے بدبختی نہیں دیکھتا تو جے ہوئی کوئی عشق لے کے آنا لا تے اللہ انہوں بھی تار دیندہ ہے اُدھیاں نسلہ بھی تار دیندہ ہے تے پترو انہ دیاں گلہ نہ سنو جڑے آدھن کیا کرتے ہیں تو کیا نہیں کرتے یہ تو پورا دوزخی بخشوا لیں دیں او جڑی میں سننے ترمذی دی حدیث شریف سنائی ہو میں پوری سنا دینا تو بندہ کھلوتا ہے جی بندہ کھلوتا ہے وہ اندھا جی بابا جی عطا رہے وہ نہیں میں نو پہچانے ہما تو رہے وہ نہیں کیا تم نے مجھ کو پہچانا نہیں وہ آدھا ہے کون ہے اخیان اللذی سکیتو کا شربتن اجے وہ دی گل سندہ پہ ہوندہ ہے پچھو دوسرا جنمی بول دا ہے وہ کہندہ ہے بابا جی میں نو بھی پہچانو ان اللذی وابتو لکا ودوہا ہم بھی ہیں جنمیوں میں ایک باری تو سانو وضو کرایا سے نبی پاک فرماتے ہیں وہ ان دونوں کی بات سن کر اللہ کی طرف لوٹے گا اللہ کی شان جہاں اللہ ہو جسم سے وہ پاک جسمانیات سے پاک وہ لوٹے گا اور وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے شرم آتی ہے میں تجھے یہ بولوں کہ ان کو جنت میں بھیج چون انہوں تو دوزخی کر دے ہے میں نو غیرت آمدی ہے میں تنو آخاں فیصلہ بدلا میری التجا قبول کر میں نو دوزخ وچ بھیج اللہ پاک فرمائے گا تینوں دوزخ وچ کیوں پہ جاؤ تو جنتی ہے وہ کہے گا یا اللہ اے میں نو پانی پلا بیٹھن دنیا وچ تے وضو بھی کرا بیٹھن تے جے میں جنت وچ جاواں تے اے آکھن کے سانو چھڈ کے ٹر چلے آئے اگے بھی گل اے ہی نہ میرے نال کیتی تو میں انہاں نال دوزخ وچ جاواں انہاں نو آکھاں جنت چھڈیے تانوں نہیں چھڈیا کوئی گل سمجھ آئی ہے اللہ پاک فرمائے گا دسو بندیا غیرت تیرے وچ چوکھی ہے یا میرے وچ غیرت تجھ میں زیادہ ہے یا وہ تینوں ایک باری پانی پلایا نے تو انہوں نے نہیں چھڑ دیں ساری زندگی تو میرا نام لیندہ رہے میں تینوں کی میں دوزخ کھچ کر لاؤں حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا جا جا ان کو بازو سے پکڑ جہاں جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا وہاں ان کا بھی ٹھکانہ ہوگا میرے بھائیوں اچھا بولو گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے اور گل ساری سرکار دیئے اور بخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں ولی کی برکت اتنی مضبوط ہے کلمہ پڑھ کے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل قیامت کے دن چھلکے بھی مغز نال لگ کے تل جان اے جی میں ایسا فروٹ لین جاندے ہیں نا تو لینا تو کنوں ہوئے تو جناب وہ ایسا کدے چھلکا تو کدی نہیں کھادا پر نال چھلکا بھی آمدہ ہے این جی ایسا بھی چھلکے سمجھ کے نال سانو پار کر دیتا جائے گا ساڑا حال کوئی نہیں لیکن چھلکا نال لگیا ہوا ہے غلام بھی آقا نال لگیا ہونا چاہیے حضور نے 2 ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا 2 ٹوک لفظوں میں وہ حدیث شریف بڑی ڈاڈی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور میں نے ایک گل دسو حضور نے فرمایا پوچھ کے پوچھنا ہے انہاں کیا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم ولا یستطیع ان یعمل بمثل اعمالهم انہاں عرض کی تھی حضور میں نے صرف اس گل دا جواب دے دیو کوئی بندہ ہے وہ کسی نال محبت کردا ہے اس انہوں ویکھیا بھی نہیں تے او دے اعمال بھی انہاں جیسے نہیں مگر دل وچ محبت ہے وہ مثلا داتا صاحب نو اسا تکیا نہیں خواجہ صاحب نو اسا تکیا نہیں جنہاں بزرگاں دا عرس ہے میں تو انہاں نو نہیں نہ ویکھیا ہیں جی یہ کنہ دا عرس ہے پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکزہ شریف میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن ہمارے دل میں محبت ہے کہ وہ سید ہیں ہمارے دل میں محبت ہے کہ آل رسول ہیں اور پھر وہ ولی ہیں یہ محبت ہے یہی سوال ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں کہ دسو حضور اس بندے نے انہوں ویکھیا بھی نہیں تو او دے عمال بھی ہیں جدے نہیں جنجدے جس نال محبت کردہ ہے او دے عمال سن کہ حضور اے محبت کوئی فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی یہی سوال آج وابی گلی گلی کے اندر بین بجاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا صحابی پوچھ ہی رہا ہے پوچھ ہی یہ گل رہا ہے گل ہی یہ ہے کہ انہوں کوئی فائدہ دے گی محبت او دے عمال بھی او دے اس طرح دے چنگے نہیں اگوں جواب سنو حضور نے فرمایا سن ابو ذر المرو ما من احبا بندہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں جس سے محبت آج اگر آپ اولیاء سے محبت کرو گے
اولیاء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ الحمدللہ ہمارے دل میں اولیاء سے محبت ہے، حسین پاک سے محبت ہے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور ساتھ پورا یقین رکھتے ہیں کل ہم بھی حسینیوں میں اٹھائے جائیں گے، کل ہم حضور کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے، کل ہم اولیاء کے ماننے والوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اور صرف خالی اٹھایا نہیں جائے گا، اگلی گل بھی سن لو۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے بندے سے محبت کرے، وَوَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرٌ فِي الْمَغْرِبِ، ایک بندہ ہوئے مشرق وچ تے دوجا ہوئے مغرب وچ، پیار کرن والا مشرق جدے نال پیار کیتا جا رہا مغرب، حضور فرما دین اللہ پاک قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کرے گا، لَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا، اللہ دونوں اکٹھا کرے گا۔ غوث پاک ادھر آؤ نا، تو وہ قادری تو ادھر آ، اور چشتی ادھر آ، معین پاک ادھر آؤ تو معین بھی ادھر کھڑے ہوں گے، اور ادھر ساتھ ہی چشتی ہوگا، ادھر غوث پاک ہوں گے، ادھر قادری کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ بندہ میری رضا کے لیے تم سے دنیا میں محبت کرتا تھا، پڑھو ادھر لے جاؤ نالے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کامل ولیوں کی محبت عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ بتاؤں، یہاں یہ استانہ سادات کا ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے، وہ کیڑے شاہ صاحب نے میرے کو ٹائم لیا سی، وہ شاہ جی فرید شاہ جی، اللہ تانوں عزت دے۔ تہاڈا کی نام ہے؟ مبارک علی صاحب تہاڈا بھی شکریہ، سید پاک آپ دا شکریہ، حضرت دا نام دسو۔ سید یابر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، آپ دا شکریہ۔ تہاڈا نام ہی بہت تگڑا ہے تو اونج ذات بھی تگڑی ہے، ماشاءاللہ۔ شاہ جی حضور غریب نوازو، اللہ آپ دے قدمہ دا خاک دا صدقہ میرے تے کرم کرے، تو میں نو بھی دعاواں نگاہاں عطاواں وچ رکھنا۔ سید اے نورن علا نورے میں گل ایک کراں تانوں سناواں تے جاواں میرے کلیجے دے ٹکڑے۔ ولی 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 جو ہوتا ہے نا، ولی ولی غوث پاک دا ذکر کر دیں اور حکم کرو، اللہ کر دیں اے ذرا تھوڑی جی گل اے سن لو۔ سید ولی ہونا ویسے ہی برکت والا ہے، جے ہوئے سید، جے ہوئے یہ دودھ اندر جے کھنڈ لائیے میٹھا ہوتا ہے دونا۔ سید ولی تک دوسرا ولی نہیں پہنچ سکتا، کان کھول کے سن لو سارے۔ خون بطولی کا بہت زور ہے پترو، بہت زور ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں 70 سال مجاہدہ کر کے غیر سید جس مرتبے پر پہنچتا ہے، سید اتنے دیڑیاں وہ منزل عبور کر جاتا ہے۔ اے پیر میر علی شاہ صاحب نے گالے لکھی جے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو جے ولی بھی ہوئے، فقیر بھی ہوئے، سید بھی ہوئے، تو پترو گلاں بڑے زور تے ٹر جاندیاں۔ لاہور کتنے پیر نے، پر داتا دے نال دا کوئی نہیں۔ تو دنیا وچ کتنے پیر نے، بابے عبدالقادر دے نال دا کوئی نہیں۔ ہند وچ کتنیاں قبراں نے، پر خواجہ معین دے نال دا کوئی نہیں۔ او تساں انے نبینے تے نہ بنو، اکھاں کھولو تے غور کرو، یہ جنہاں دا میں نام لیا انہاں ساریاں دیاں وجوداں وچ خون بطول نہیں، یہ خون شبیری کا اثر ہے، یہ شیر بطول کا اثر ہے، یہ خون رسول کا اثر ہے۔ اور رہ گئی گل میرے آقا بابے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے، غوث پاک دی بھی ساری کہانی یہی ہے۔ ولی اور نے آپ ادھر میرے تکو، آپ نو پوچھا گیا حضور غوث پاک نو، آپ کو یہ جو غوث العالم اور سید الاولیاء ہونے کا مرتبہ ہے یہ چلوں کی وجہ سے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ادھر غور نہ سنو، آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ مجھے یہ جو اولیاء کی سرداری بخشی ہے اور یہ جو قدم میرا گردنوں پر ولیوں کی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جواب مجھے یہ ملا، اس لیے تجھے سرداری بخشی ہے کہ تیرا تعلق 2 سرداروں حسن و حسین سے ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل۔ کوئی سمجھ آیا جو؟ نبوی می کسی نو آدھے بدل، می کے نو آدھے می برس رہا ہے۔ نبوی می
علوی فصل بطولی گلشن. حضرت اعلیٰ بریلوی کی طرف پھر غور فرماؤ. نبوی می مصطفیٰ بادل بن کے برس رہے ہیں. علوی فصل علی دی فصل لہلا رہی ہے. بطولی گلشن تو باغ سیدہ زہرا دا ہے. آگے فرمایا سنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. کہ فصل ہے علوی، گلشن ہے بطولی، اور می ہے مصطفیٰ، پھول ہے حسن دا تے کھڑنا ہے حسین دا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ کا یہ بلند مرتبہ ہے اور اسی لیے آپ کی بلند شان ہے. کسی ولی میں یہ قوت اور شان اور یہ ہمہ نہیں دیکھا. خدا کی قسم جو باب عبدالقادر پاک کا ہے. کیوں ہے؟ یہ خون شبیر کا اثر ہے، یہ شیر بطول کا اثر ہے. اور ایسی کن کی زبان، توبہ 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 توبہ. اے میاں صاحب فرماندے نے، میاں صاحب میاں محمد بخش عارف گھڑی، وہ فرماندے نے ایک بندہ ہو گیا مردود ہے. ایسی ولی کون سی ولی تھا مردود ہو گیا. ولی بھی ردے جاندے نے کدے کدے کوئی کسے گل تو اتیان رکھیا ہے، بے ادبی تو. کس تو؟ کوئی بے ادبی ہوئی ردیا گیا بندہ. اس نے 360 ولیوں کی برگاہ میں جا کر دعا کے لیے عرض کی کہ میرے واسطے دعا کرو، میرا کام بن جائے. جس ولی نے بھی دعا کی اس کو روک دیا گیا، اس کے لیے دعا نہیں کرنی. اس کو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں کسی بندے دسے ہے تو بغداد گیا ہے؟ اس آخیا نہیں. اس آخیا بغداد جا باب عبدالقادر ہو. تو وہ بغداد جا کے نا ادھر میرے حل تک ہو، میرے حل تک ہو. بغداد جا کے غوث پاک دی چوکھٹ تے اینج بہ گیا. بابا اندر سنا جی وہ اینج بہ گیا. اینج دو میں ہاتھ جوڑ کے تو بابا اندروں نکلے نا تو اجی بابے نے گل شل نہیں کی تھی. پترو بابا عبدالقادر ہے. اجی بابے نے گل نہیں کی تھی. بابے جی نے ایسے کر کے دیکھا تو فرمایا ان کنتا مردودن، جے تو ہو گئے مردود تو غم نہ کر، اللہ نے عبدالقادر کو قادر بھی بنایا ہے. اگر تو مردود ہے غم نہ کر، میں رب سے کہہ کر ابھی مقبول بنوا دیتا ہوں. ہاتھ دھرا کیا کو سبحان اللہ. فرمایا ایک گل کی تھی تو آپ نے مسلح پایا. مسلح پایا تو میاں صاحب فرماتے ہیں مسلح پا کے دعا منگی تو اگوں آواز آئی اے ہے مردود، اے دے واسطے دعا نہ منگو. تو آپ نے مسلح چٹکیا نا اینج اٹھ کے اینج مونڈے تھے رکھیا تو ٹر پہ ایک قدم مسلح سے اٹھایا. آواز آئی کیف عبدالقادر، رک جا عبدالقادر. اسے بھی مقبول بنایا، اس جیسا 1000 اور مقبول بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چور رازن جس جگہ بنتے کتب ابدال ہیں، بو امیراں کے سوا ایسی گلی کوئی نہیں. یہ آپ کا ہم ہے، یہ خون شبیری کی تاثیر ہے. حضرت ملا علی قاری امام المحدثین ہوئے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا. انہوں نے فرمایا ایک بندہ آتا ہے حضرت کی خدمت عالیہ میں اور وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ میریاں تیاں ہی ہیں، منڈا کوئی نہیں، دعا فرما دی وہ منڈا ہو جائے. تو یہ نہیں کہ آپ تویز تاگے لکھنا بیٹھ جاندے سن، نو نو ٹے بھی نہیں سی تویزاں تاگیاں دا. بس اتنی گل کر دے یا اللہ ایک انج کری، اللہ دی برگاہ چ عرض کر دے سن. بس عرض کی تھی پروردگارہ اینو منڈا دے دے. اللہ نے اے گل کی تھی تو انہوں نے کہا جاؤ جا 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 ساڑھی گل ہوگی، منڈا لب جائے گا. اچھا اب وہ ٹر گیا، جنا ٹر گیا کار تو کڑیاں سن ہودیاں پہلیاں تو 9 مہینیاں بعد کڑی جم پئی. آپ نے کیا فرمایا سی تو جم کے پئی تو انہیں تولیے وچ لپیٹی، تولیے وچ لپیٹ کے آ گیا. تو بابے اور مسلے تے بیٹھے سن تو اس آگیا حضور شیخ کلامنا حلا سکر تو آڈی تو میری گل منڈے دی ہوئی سی ہے کڑی ہے.
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁੜੀ है आपने फरमाया अच्छा मैंने कहा था लड़का उसने कहा बिल्कुल मुझे याद है आपने कहा था कि अल्लाह पाक नाल मेरी गल हो गई मुंडे दी जा मुंडा होएगा आपने फरमाया चल उठ और इसे लपेट और अपने घर में जा और खोल के देख अगर अब्दुल कादिर ने लड़का कहा है तो तेरी आंख को धोखा हुआ है लड़का ही है सुभान अल्लाह मुल्ला मुल्ला अली कारी फरमाते हैं लपेट के घर ले आए तो घर आन के जदों खोल के वेख्या तो लड़की नहीं थी लड़का था बंदा कादिर का है कादिर भी है अब्दुल कादिर सिर्र ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर मुफ्ती शरह भी है काज़ी मिल्लत भी है इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर जी तसर्रुफ भी है मुख्तार भी है माजून भी है कारी आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह अल्लाह पाक हमें हजूर गौस पाक की मोहब्बत अता फरमाए इन्हां पीरां बुजुर्गां दियां भी निस्बतां अता फरमाए शाह जी हजूर कोई गुस्ताखी होए माफ़ करे बदनज़मी ना करे अल्लाह तो अल्लाह दे रसूल दा वास्ता है कोई बदनज़मी ना करे दौड़िया ना एडे मजमे नाल हाथ मिलाना तो दुश्वार होंदा है ना महफिल जारी रहेगी उर्स शरीफ है की है और मैं तुहानूं बरकतां सारियां दस दित्तियां मेरे पिछे ना दौड़िया बरकतां महफिल विच ने पीछे दौड़ने नाल नहीं इत्थे ही बैठे रहना खाली राह बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है और खुसूसी औलाद नहीं है मेरे पास अच्छा मैं अर्ज कर अगों 800 दा बच्चे हाथ ना मिलाओ मन जाओ तुसा मनोगे तो तुहानूं इज्जत अल्लाह देगा अल्लाह इज्जत देगा बस आप सारे बैठे बीच में से रास्ता खाली बना दें उठना नहीं है उठोगे तो फिर मसला बनेगा बस एक बात सुन लें जिस बंदे की औलाद नहीं है किबला शाह साहब ने मुझे हुक्म फरमाया तो मैं उसकी वजाहत करने लगा हूँ जिस बंदे की औलाद नहीं है भाई 300 वारी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो रोजाना मन्नत मनो अल्लाह दी बरगाह विच जे मुंडा लेना जे तो अल्लाह नूं अर्ज करो या अल्लाह तू मैनू पुत्र दे ना रखांगा मोहम्मद अली तो जे होवे तीत ना रखना नूर फातिमा अल्लाह तुहानू पुत्र भी देगा धी भी देगा 300 वारी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना ये गल मेरी नहीं जी ये गल सरकार दी जी सुभान अल्लाह